السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ 10 سورہ فرسلہ کریکشن سیریز کی 4th ویڈیو ہے اور آج ہم سیکھیں گے سورۃ الکوثر صحیح تجوید اور صحیح مخارج کے ساتھ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کا فرسٹ ورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ فرسٹ ورڈ ہے انا۔ یہ جو ورڈ نظر آ رہا ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے حمزہ نون زیر ان۔ یہاں پر نون پر تشدید ہے تو غنہ کرنا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا۔ نون پر ہمیں غنہ کرنا ہے، تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روکنا ہے۔ انا۔ اور یہ جو الف کے اوپر مد لگا ہوا ہے یہ والا، اس کو کہتے ہیں مد منفصل۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس حروف کو ہمیں 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ 3 الف کے برابر کیسے؟ انا انا۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ورڈ ہے اس کا اعطینا۔ اب یہاں پر جو مسٹیک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عین کے مخرج کو لے کر، اس کو ہم ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ اس میں ہمیں خیال رکھنا ہے عین کے مخرج کا۔ کیسے؟ حمزہ عین زبر آ آ۔ اور یہاں پر بھی سیکنڈ مسٹیک ہوتی ہے تو یا زبر توئی، اس کو ہم پڑھتے ہیں توئی، اور غلط اس کا طریقہ ہے تا پڑھنا، اس کو تا پڑھنا۔ یہ تو ہے تو ہمیں اس کو تو ہی پڑھنا ہے۔ تو پر پڑھا جاتا ہے، تا حروف مستعلیہ کے 7 حروفوں میں سے ہے تو اس کو ہر حال میں پر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ انا اعطینا۔ کھڑے زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور تو کا مخرج یاد رکھیں گے، تو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کاف لام زبر کل، کاف واو زبر کو، یہاں پر واو لین ہوگا، نرمی کے ساتھ ادا ہوگا، اور سا کا مخرج زبان کی نوک اور سامنے والے دانتوں کا کنارہ۔ کوثر، را کو زبر ہے را کے اوپر اور جس پر ہمیں وقف کرنا ہے کیونکہ آیت آ گئی ہے تو ہم را کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ پوری آیت کو سمجھ لیتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کی سیکنڈ آیت ہے فصلی۔ یہاں پر صاد بھی حروف مستعلیہ کے 7 حروفوں میں سے ہے تو اس کو ہمیں پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ فصلی۔ اب یہاں پر لی ربک، یہاں پر را کو ہمیں پر کرنا ہے، اس والے را کو۔ فصلی لی ربک وانحر۔ ہا کا مخرج خیال رکھنا ہے، ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ فصلی لی ربک وانحر۔ اس آیت میں، سیکنڈ آیت میں جو سب سے زیادہ غلطی ہوتی ہے وہ صاد کے مخرج کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم اس کو فصلی پڑھ لیتے ہیں، سین نہیں پڑھنا، صاد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سین نہیں پڑھنا ہے، صاد پڑھنا ہے۔ فصلی لربک وانحر۔ تھرڈ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ تیسری آیت ہے انا۔ نون اور میم پر تشدید قرآن کریم میں کہیں بھی ہوگی تو وہاں پر ہمیں غنہ کرنا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ 1 الف کی مقدار نون کی آواز کو ناک میں روکیں گے۔ انا، کیونکہ نون متحرک ہے، نون کے اوپر زبر ہے تو اس کو کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انا شانئک۔ یہاں پر حمزہ کی بھی غلطی کرتے ہیں، اس کو سب یا پڑھ لیتے ہیں، شانئک، حالانکہ یہاں پہ حمزہ ہے اور حمزہ کی آواز جو ہے وہ حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتی ہے۔ انا شانئک، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد رکھنا ہے، یہ انا شانئک، یہاں پہ حمزہ کی آواز آئے گی۔ ہوول، یہاں پہ واو کو لام سے ملانا ہے۔ ہوول ابتر، یہاں پہ با پر جزم ہے تو قلقلہ کرنا ہے، قلقلہ کہتے ہیں اس حروف کو پڑھتے وقت اس کی آواز لوٹے گی، اس کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ با پر قلقلہ ہوگا، ہوول ابتر۔ را پر جزم لگا کر ہم اس کو، را کو، آیت کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ را پر پیش کی وجہ سے، وقف کرنے کی وجہ سے اس کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے، ہوول ابتر، اور را کو پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے تا کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب اس کی پوری قرأت کو سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ امید ہے آپ کو یہ اس سورہ کی
کریکشن سمجھ آ گئی ہوگی۔ قرآن کو صحیح پڑھنا صرف ایک اسکل نہیں ہے بلکہ عبادت ہے، اور جتنی ہم اس میں محنت کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ اجر ملتا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، اور اپنی تلاوت کا وائس نوٹ یا کوشچن کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، میں آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔